میں چاہوں گا کہ وہ جو تورات والی جو ایک وہ تھی پیشن گوئی، وہ آپ ذرا بتا دیں ایک دفعہ دوبارہ، تاکہ وہ جو تورات والی پیشین گوئی آپ نے مجھے بھیجی تھی، میں جی پڑھ کے ورڈ ٹو ورڈ چاہوں گا کہ میں آپ کو بتا جی دوں، تاکہ کہ تاکہ اس کا جو ہے نا سارا وہ آئیڈیا ہو جائے۔ میں بتا دیتا ہوں، آپ نے جو مجھے یہ میسج کیا تھا اور میں اس کے اوپر آپ سے بات کر رہا تھا کہ آسمانی کتاب تورات میں اعلام کی ایک قوم عقاب کی طرح تم پہ حملہ حملہ آور کر ہوگی اس وقت جب تم خود کو دیواروں میں محصور کر چکے ہوگے۔ یہ سفر تثنیہ، یہ جو ہے اس میں 25، 28، 49 یہ ان کی ایک پیشین گوئی ہے، اور یہ ایسا ہی ہے۔ دیواروں میں محصور کرنے کا مطلب جو ہے وہ ضروری نہیں ہے قلعے بنانا۔ ٹھیک، آئرن ڈوم بھی تو ایک دیوار ہے، ہوں ڈیوڈ سلنگ بھی تو ایک دیوار ہے آئرن کہ ڈوم، ٹھیک ہے، جس میں وہ کہتے تھے کہ ہمارے اندر یہاں پہ کوئی میزائل کیا، کوئی چڑیا بھی پر نہیں مار سکتی، وی آر سیفسٹ سیف۔ تو ان کے اس آئرن ڈوم میں شگاف پڑے ہیں نا، پہلے تو فلسطینیوں نے ہی ڈال دیے ہیں، ہاں حماس نے ہی ان کے ساتھ بہت کچھ کر دیا۔ ان کا آئرن ڈوم اس وقت بھی فیل ہو گیا جب یہ اپنے آپ کو بڑی بڑی دیواروں میں محصور کر چکے تھے، بڑے سکون میں تھے کہ اب ہمیں کچھ نہیں ہوتا، یہ مارنے کے موڈ میں تھے۔ پھر ان کو مار پڑنی شروع ہوئی، اور ہاں یہ مار پڑے گی، یہ مار بالکل پڑے گی۔ پھر ایک اور حدیث جس کا ذکر جو ہے وہ حدیث کی کتابوں میں ہے، کچھ لوگ اس کو ضعیف مانتے ہیں کیونکہ اس کو جو ہے وہ مولا امام حسن عسکری علیہ السلام سے بھی روایت کیا گیا ہے، ٹھیک اور ٹھیک۔ آپ نے بھی اس حدیث کا ذکر کیا کہ ہاں رسالت مآب نے یہ فرمایا تھا۔ مولا امام حسن عسکری جو ہیں یہ حضرت امام مہدی کے والد 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 محترم ہیں، ہے، ٹھیک ہے۔ مولا صاحب العصر والزمان کے والد محترم مولا حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام، ان سے بھی یہ روایت ہے کہ جب آخری وقت میں تم شام سے شعلے بلند ہوتے ہوئے دیکھو تو اپنے گھروں کے اندر محصور ہو جانا اور کمزور دیواروں سے دور رہنا۔ صحیح، آسمان سے تم پہ آگ برسے گی اور وہ تمہارے گھروں کے ارد گرد ہوگی۔ ٹھیک ہے، وہ آسمان سے آگ برس رہی ہے۔ اب یہ کمزور دیواروں کا مطلب شیشے کی دیواریں بھی تو ہو سکتی ہیں، آفیسز کے جو شیشے کے پریمیسز ہیں یہ بھی تو ہو سکتے ہیں کہ ان سے ذرا دور رہیے گا، باہر پٹاخہ چلے گا تو تم کو نقصان نہ ہو۔ مالک نے تو یہ پہلے بتایا ہوا پہلے ہے، بتایا۔ تو یہ تو ہونا ہے۔ اور میں پہلے بالکل جہاں سے میں نے شروع کیا وہیں پہ آج ابھی تک کھڑا ہوں، اور وہیں مالک آخری دم تک رکھے کہ موت زندگی جو ہے نا، زندگی موت کی امانت ہے۔ مسکراتے ہوئے مالک کے پاس جانا ہے کہ مالک کچھ کر کے آئے، کچھ زندگی میں ایسا تو کر کے جائیں نا کہ کم از کم مالک کے سامنے جائیں تو شرمندگی نہ ہو۔ نہ ہو، بس اتنی سی بات ہے۔ باقی رہ گئی موت تو آنی ہے، اولاد اللہ نے دی ہے، اس کی امانت ہے، وہ لے جائے۔ اس نے زندگی دی ہے، وہ لے جائے، شکر الحمدللہ رب العالمین۔ آپ نے دنیا کو دیا کیا ہے، آپ نے دنیا کو جو ہے وہ دنیا کے لیے کیا کیا ہے، گیا ہے۔ یہ میٹر کرتا ہے۔ یہ میٹر نہیں کرتا کہ آپ جو ہے وہ آپ کا حیثیت کیا ہے، آپ کے پاس کتنے پیسے ہیں، آپ کتنے امیر ہیں، آپ کے پاس کتنے ڈرونز ہیں، آپ کے پاس کتنے بامبرز ہیں، آپ کے پاس کیا ہے، میٹر ہی نہیں کرتا۔ وہ اس حدیث کا ذکر جس میں نے کہا تھا، جو مجھے لگتا ہے کہ یمنیوں کے بارے میں ہی سرکار نے کہا تھا کہ وہ لوگ کہ جن کے پاؤں میں جوتی بھی نہیں ہوگی، وہ بڑی بڑی طاقتوں کا جو ہے وہ ناک زمین پر رگڑ دیں گے۔ امریکہ اپنے بحری بیڑوں کو ریڈ سی سے نکال کے نہیں لے گیا جب میزائل بڑے بڑے بالکل ہو رہے تھے؟ بالکل، تو امریکہ کو اس بات کا بھی پتہ ہے کہ اگر ہم براہ راست جنگ میں شامل ہوتے ہیں تو ہمارے بیڑے ہٹ لسٹ کے اوپر ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ ہوگا، ابھی تو کچھ بھی نہیں ہے، ابھی تو آپ صرف ٹریلر دیکھ رہے ہیں۔ یہ جنگ بڑھنی ہے، یہ جنگ رکنی نہیں ہے۔ اس پوری جنگ میں، اس ورلڈ وار میں جس کا آغاز ہو چکا ہے، پاز کا بٹن ہو سکتا ہے، سٹاپ کا بٹن نہیں ہے۔ نہیں ہے۔ اور سر یہ بتائیے گا کہ اس جنگ کے بعد کتنے ممالک متاثر ہوں گے؟ بہت سارے ہوں گے سر، اب اس کی گنتی کرنے بیٹھ جائیں تو اب کیا مطلب، آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ جو جنگ صرف لگے گی یہ ایشیا میں ہٹ کرے گی، یہ یورپ کو ہٹ کرے گی؟ یورپ کو بھی ہٹ کرے یورپ گی؟ کی تباہی کے آثار بنیں گے اگر یہ جو ہے وہ آبنائے ہرمز جو ہے، ہرمز جو اسٹریٹ آف ہرمز ہے، یہ بند ہو جاتی ہے تو یورپ کو تیل نہیں جائے گا۔ یہ بند ہو جاتی ہے تو یہ سارا علاقہ جو ہے نا یہ اندھیروں میں ڈوب جائے گا۔
صرف یورپ تک نہیں رہے گی، یہ افریقہ تک جائے گی۔ وہ جو ابراہیم تراورے ہے، یہ وہ بہت ویژنری آدمی ہے، ایسے ہی اٹھتے ہیں نا۔ ہوں، یعنی پورا افریقہ جو ہے وہ جب بالکل کہیں پہ غرق ہو چکا تھا، تو وہاں اسی میں اسی راکھ میں سے جو ہے وہ ایک برکینا فاسو کا وہ ابراہیم تراورے اٹھا ہے نا۔ ہوں، جی، تو ایسے تو نہیں علامہ صاحب نے کہا تھا خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی، بالکل، ایسے تو نہیں کہا تھا ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساکی۔ ہاں یہ بھی کہا تھا علامہ صاحب نے، دیکھیں ہم لوگ بحیثیت قوم بحیثیت ملت تباہ ہو چکے ہیں۔ سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین نے فرمایا تھا کہ ملت ایک جسم کی مانند ہے، کسی کو تکلیف ہو تو پورا جسم تکلیف محسوس کرتا ہے۔ ہم اتنے سن ہو چکے ہیں، ہم اتنے برباد ہو چکے ہیں، ہم اتنے غرق ہو چکے ہیں، ہمیں اتنے ٹرینکولائزرز لگا دیے گئے ہیں، ہمیں فلسطینیوں کا درد محسوس نہیں ہوتا، ہمیں جو ہے وہ شامیوں کا عراقیوں کا ہمیں درد محسوس نہیں ہوتا، ہمیں عربوں کا درد محسوس نہیں ہوتا جہاں پہ قتل عام ہو رہا ہے، بحرین میں لوگوں کا قتل عام ہو رہا ہے، ہمیں کوئی محسوس نہیں ہوتا، ہم سن ہو چکے ہیں۔ لیکن جس وقت ہمارا یہ ٹرینکولائزر کا اثر ختم ہوگا، ہمیں احساس ہوگا کہ ہمارا فلاں بھی ہاتھ کٹ گیا، ہمارا فلاں بھی پیر کٹ گیا، پھر ہمیں تکلیف کا احساس ہوگا، وہ تکلیف ہمیں کھڑا کرے گی ہوں، اور یہ ہوگا۔ اور یہ ایسا نہیں ہے کہ مطلب ہم لوگ وہاں یہی اسی قوم میں، وہی تو علامہ صاحب نے ان کے بارے میں کہا تھا نا، بجھی عشق کی آگ اندھیر ہے، مسلمان نہیں راکھ کا ڈھیر ہے، راک کا ڈھیر ہے، لیکن اسی راکھ سے دوبارہ چنگاریاں اٹھیں گی۔ کبھی آپ نے سرور انبیاء سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین کا کنڈکٹ پڑھیے۔ طائف میں جب پتھروں سے حملہ کیا گیا، آپ سرور انبیاء سرکار ختمی مرتبت سر سے پاؤں تک خون میں خون میں آگ، تربتر تھے، تو فرشتے آئے تھے نا کہ یا رسول اللہ، اللہ کہتا ہے کہ آپ جو ہے وہ اس علاقے کو عذاب دینا ہے، آپ حکم فرما دیجئے تو ہم دے دیتے ہیں، یا پھر آپ یہ علاقہ چھوڑ دیجئے کیونکہ آپ کے سامنے عذاب جو ہے وہ نہیں آئے گا، آپ تشریف لے جائیے یا آپ حکم فرما دیجئے ہم ان کو تباہ کرتے ہیں۔ تو سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کنڈکٹ کیا تھا کہ نہیں، ان کی آنے والی نسلوں میں سے کچھ ایسے لوگ آئیں گے جو کلمہ پڑھنے والے ہوں گے۔ ہوں، تو یہ جو آج ادھر ادھر مسلمان بیٹھے ہوئے ہیں، یہ سو کالڈ حکمران، یہ سو کالڈ بڑے بڑے لوگ، فوجی اور فلاں یہ سب غرق ہوں گے اور ان کی جگہ کوئی نیا لوگ آئیں گے۔ میں تو اس بات کا بڑا فرم بلیور ہوں کہ یہ غزوہ ہند کی ہم جو باتیں کرتے ہیں، ہم نے غزوہ ہند لڑنی ہے، تو ہماری اوقات حیثیت ہی نہیں ہے غزوہ ہند لڑنے غزوہ کی۔ ہند، وہ جس نے لڑنی ہوگی نا، اللہ ان کو لے آئے گا۔ قرآن پاک میں اللہ کہتا ہے کہ کیا اللہ اس بات پہ قادر نہیں ہے کہ تم سب کو ختم کر دے اور تمہاری جگہ نئی قوموں کو لا کے بٹھا دے؟ تو بٹھا لے گا نا، کام کروانا ہوگا تو اس نے کروا لینا ہے۔ ہم سے تو نہیں لڑی جانی، لینا، ہماری تو اوقات حیثیت نہیں ہے، ہم تو اتنے اچھے نہیں ہیں کہ ہم یہ اتنی بڑی بڑی جنگیں لڑ سکیں۔ لڑوا لے تو اس کی مرضی، وہ جو ہے وہ کیڑیوں سے باز مروا لیتا ہے، وہ مچھر سے نمرود مروا لیتا ہے، وہ ابابیلوں سے ہاتھی مروا لیتا ہے، لیکن اس وقت مرواتا ہے جب اس کا ہاتھ کندھے پہ ہوتا ہے، جب اس کا ہاتھ سر پہ ہوتا ہے، تو پھر یہ نمرود کو مارنا کوئی مشکل نہیں ہوتا مچھر کا۔ آپ ایک بات سمجھیے کہ اگر ایک مچھر نے نمرود مار لیا تھا، تو کیا اس کے بعد کسی اور مچھر نے آج تک دعویٰ کیا کہ ہمیں آتا ہے نمرود کو کیسے مارنا ہے، ہم اب مار لیں گے؟ جب ابابیلوں نے ہاتھی مار لیے تھے، تو کیا اس کے بعد کسی ابابیل نے آج تک دعویٰ کیا کہ اب ہمیں آ گیا ہے اب ہاتھیوں کو مارنا، اب ہم مل کے ہاتھیوں کو مار لیں گے؟ ہوں، ابابیلوں کو بھی پتہ ہے، نہ مچھروں کو بھی پتہ ہے کہ جب تک وہ مالک ساتھ نہیں ہوگا، وہ واحد کار ساز، وہ کردگار ساتھ نہیں ہوگا، ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ تو یہ جو اپنے آپ میں بڑے بڑے اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ ہم کر لیں گے، تو ان کے بس کی بات نہیں ہے، یہ بس ٹھیک ہے، ہوں۔ شوق پورا کرنا ہے تو کر لیں۔